السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس دور کے اندر جہاں قدم قدم پر ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو تیار کر رکھا ہے، اور ان چیزوں سے متاثر ہو کر اچھے اچھے دینداروں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دل غلطی کی طرف، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا احسان فرمایا، چلو اصل نہیں، نقل کو تو اللہ نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اگر یہ نقل ہی مضبوط ہوئی تو جو اصل میں کمی پیشی رہ گئی، اللہ اس نقل کے صدقے کو اس کمی پیشی کو پورا فرما دے گا۔ انسان کوشش تو کرے۔ آپ نے چوکوں چوراہوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کی دہاڑی لگے یا نہ لگے، لیکن وہ روزانہ اپنی دہاڑی کرنے کے لیے چوک میں جانا نہیں چھوڑتا، صبح سے لے کر شام تک کھڑا رہتا ہے، بے شک اپنے پلے سے اسے کھانی پڑے یا کسی سے مانگ کر کھانی پڑے،
لیکن جستجو تڑپ محنت لگن میں لگا رہتا ہے. جب ایک مزدور 800,000 روپے کے لیے روزانہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، میں اور آپ دنیا سے کامیاب ہو کر لوٹنے کے لیے اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے؟ تھے تو یہ بچے، لیکن بڑی عقل والی بات آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے. یہ بات اگر میں آپ حضرات کے سامنے ذرا ترنم میں سر سے کروں تو 25-30 ہزار روپیہ لوں گا. اور یہ بچے آپ کے سامنے کر کے گئے، یہ 10 روپے کے مستحق بھی کوئی نہیں. یہ آپ سے صرف یہی سوال کرتے ہیں، ہم ایسی محنت کرتے رہیں گے، ہم ایسا اعلان حق کرتے رہیں گے، بس آپ جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور عشر جو کپاس آ رہی ہے، اس میں جو اللہ کا حصہ ہے، اس میں سے 2 روٹیوں کا ہمارے لیے انتظام کر دینا. ملک کا استحکام بھی بچا کے دکھائیں گے، اسلام کی بقا بھی بچا کے دکھائیں گے. یہ بچے، ان کا کانفیڈنس، ان کا آپ حضرات کے سامنے گرجنا، ان کا آپ حضرات کے سامنے پر اطمینان طریقے سے پر وقار بات کرنا، اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے. یہاں سے اللہ موت سے پہلے اس گدی کا اللہ ان کو وارث بنائے. اور آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کمی ہے، مکان دکان ہر چیز بنانے میں تو صف اول میں شامل ہوتے ہیں، اپنا کردار اور اولاد کی تربیت میں ہم 0/0. کبھی اپنے بارے میں سوچے نہیں، سیلاب زدگان کے بارے میں سوچا، مہنگائی کے بارے میں سوچا، کبھی بستر پہ بیٹھ کے دکان پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں شیشے میں دیکھ کے سوچا کہ یار جو حالت اس وقت میری ہے، کیا فرشتے مجھے قبول کریں گے؟ کیا مجھے موت بھی ایمان کی حالت کی قبول کرے گی؟ میں برادری میں کھڑے ہو کے جہاں چاہوں منہ توڑ دیتا ہوں کسی کا، اور جیسے چاہوں میرے آگے کوئی بولتا کوئی نہیں. کیا قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بول سکوں؟ جو صلاحیت اللہ نے مجھے دے کر فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا تھا اور میری وجہ سے فرشتوں کو لاجواب کر دیا تھا، کیا وہ صلاحیتیں میرے اندر ابھی برقرار ہیں؟ ذات پات قوم لسانیت تو میرے اندر اتنی ہے کہ ہم اپنی برادری کے معیار کے مطابق اس کو سمجھتے نہیں، لیکن ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے کہ اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھنے کو تیار ہی کوئی نہیں. حکومت جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں انہیں ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں. اس حال میں ہمارے گھروں کا، ہمارے سیوریج کا، ہماری نالیوں کا، ہمارے گیس کا، ہماری بجلی کا، کسان 4 دن سے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں جی. بجلی والے اپنا بل والے اپنے بلوں کو پھاڑ رہے تھے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لینے پڑے. ان کے بارے میں سوچ رہے اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا. انہوں نے ان میں سے کسی نے اور ہمارے گھر میں سے کسی نے یہ نہیں سوچنا کہ مرنے کے بعد ابو کا کیا بنا، امی کا کیا بنا، بہن کا کیا بنا، رشتے دار. یہ سارے رشتے دار اسی طریقے سے وسیب آئیں گے. اور مولوی صاحب کی تقریر اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئی نا، یہ رشتے داری بھول کے کہیں گے دعا کرو جی، دعا کرو، دعا کرو. کہ فرشتوں کے عذابوں سے، چھوٹوں سے جسے چھڑانے کے لیے آئے، ہمارے پاس 10 منٹ کے لیے وقت کوئی نہیں. 1 منٹ جنازے میں لیٹ ہو جائے گا نا، پورا جنازہ اٹھے گا. لوگ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. وہ کہیں گے دھی آ رہی بھاولپور سے، وہ کہیں گے جنازہ پڑھا لو، پھر جتنا مرضی انتظار کر لیں جی. ایسی بے وفا دنیا، ایسی بے مربت محبتیں، ایسی بے مربت میرے عزیز و زندگی. آپ بتاؤ پھر بھی میں اور آپ زندگی کی دوڑ میں لگے پڑے. تھکنے کو تیار ہی کوئی نہیں، رکنے کو تیار ہی کوئی نہیں، قدم روکنے کو، سوچنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم، جس طرح آپ گنے کا رس پینے کے لیے آپ ریڑھی کی پاس کھڑے ہوتے ہو، مشین کے اندر گنا ڈال کر جب اس کو بالکل باریک کر کے اس کا بریدہ بنا کے رس نکالا جاتا ہے، اس گنے کی ایک کاشت کا، اس کا ایک پورا، اس کا تو وجود باقی رہتا ہے. نافرمانیوں پر اللہ نے اگر جہنم میں پیسا، اتنا بھی وجود باقی نہیں رہے گا. آپ یقین کریں، انسان گھر سے کیا کیا امیدیں لے کے جاتا ہے. ہم راستے میں ایسی سی گاڑیوں کی حالت دیکھی، کیونکہ رات تقریباً 2:30 بجے ہم نے سفر شروع کیا. 2 گھنٹے آرام کے لیے میں بھی رکا، ڈرائیور کو بھی روکا، کیونکہ پتہ ہے نا ایسی گاڑیوں کی حالت، ایسی روڈ ایکسیڈنٹ دیکھ کر دل نہیں کرتا سفر کرنے کو.
مانسیرہ سے 33 کلومیٹر آگے شنکیاری، پھر اس سے بہت آگے بفق میں سیرت کمیٹی کی طرف سے کانفرنس تھی. جتنا مجمع یہاں اس سے 50 گنا زیادہ مجمع تھا. نام لے پٹھان لوگ آپ کو پتا. پھر اللہ نے بات بھی بہت دل سے کہلوائی، اللہ نے فضل فرمایا. پھر سفر کرتے کرتے صبح میں نے قاری صاحب سے عرض کی 5:30 پونے 6 کے قریب فجر پڑھ کے میں نے کہا 4 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، جو صورتحال ہے انتظام کر کے رکھنا. انہوں نے الحمدللہ اعلیٰ ظرفی کا براڈ مائنڈڈ ہو کے مظاہرہ کیا تو اللہ نے آپ سے ملاقات کروانی تھی. اس وقت کا کھانا، یہاں کا پانی، یہاں ٹھہرنا میرے مقدر میں اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب میں رحم مادر میں بھی کوئی نہیں آیا تھا. ساری دنیا رشتہ دار زور لگا لیتے، حالانکہ میری بھانجی 2-3 اسپتال میں اللہ سے صحت عطا فرمائے، گھر والوں زور لگا ملتا جا. میرے مقدر میں 4 قدم چل کر ہسپتال جانا نہیں تھا اور یہاں آنا میرے مقدر کے اندر تھا. میرے عزیز، یہ تقدیر جو لکھی جا چکی ہے. رزق، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، صحت بیماری، عزت ذلت، موت حیات، سب کچھ لکھ دیا گیا. پھر اللہ کے لکھے پر تو شاکر کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی بھاگ دوڑ میں اتنا تھک چکا ہے کہ اب کروٹ بدلتے ہوئے بھی تجھے سوچنا پڑتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے، چارپائی سے قدم اتارتے ہوئے تجھے چھڑی کا یا کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ فرماتے بندے اب تو بس کر. سب کے لیے سوچ کر یہ حال ہو گیا، اپنے لیے بھی تو موت سے پہلے تھوڑا سا سوچ لے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. دکان بنائی اولاد کے لیے، مکان بنایا اولاد کے لیے، فصل اگائی اولاد کے لیے، کاروبار بنایا اولاد کے لیے. اے میرے بندے اس میں سے تھوڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج، اپنے لیے بھی کچھ بنا کے رکھ. جن چیزوں کا جن کو وارث بنا کے جا رہا ہے، قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے دربار میں تیرے لیے مطالبہ نہیں کرے گی. جس بیوی کے لیے تو نے بہترین بستر بنایا، بہترین فرنیچر پردے قالینوں کا انتظام کرایا، سب کچھ اسی کے لیے کر رہا ہے. اس کی خوبصورتی کے لیے اپنا آپ خوبصورت بنا لیا، اس کی اچھائی کے لیے اپنی زندگی بد سے بدترین بنا لی. یہ بیوی قیامت کے دن تیرے سے اتنی بے وفائی کرے گی، تیرا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، قیامت کے دن تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. انیک بیوی ہو علیحدہ بات ہے، جو اللہ سے ڈرتی زندگی گزار کے چلی. جس اولاد کو نماز یاد نہیں، قرآن یاد نہیں، روزہ یاد نہیں، رسول یاد نہیں، رحمان یاد نہیں، وہ اولاد تیرے قبر میں جانے کے بعد اور قبر سے اٹھ کے میدان حشر میں کھڑے ہونے کے بعد وہ اولاد تجھے بھی یاد کوئی نہیں کرے گی. جسے 5 وقت کی اذان سن کے ربا یاد نہیں آیا، اسے بیماری کے عالم میں بستر پر ابا بھی یاد کوئی نہیں آئے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. آخرت کے گھر کی طرف بلاوا آنے سے پہلے اے بندہ کچھ ایسے کام کر کے چلا جا کہ آخرت کے سفر میں تجھے جانے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو. وگرنہ حالات اس وقت تیرے میرے اتنے بگڑ چکے ہیں، ساری دنیا بچانا چاہے گی، سسکیاں مارے گا، اپنے پیروں کی ایڑیوں کو گھسیٹے گا، ساری برادری کو کہے گا زور لگاؤ. مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے میرے پاس آنے سے کوئی روک نہ سکے گا. اگر ایمان کی حالت میں، اعمال صالح کی حالت میں آیا تو تیرے وجود سے، تیری منجی سے، تیرے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی. اگر ایمان نہ لے کے آیا، مال لے کے آیا، حب جا حب مال لے کے آیا، تیرا پیشاب تیرا پخانہ موت کے وقت بستر پر نکلوا دوں گا. اللہ اکبر. پھر ایسا وقت آئے گا تیرے پاؤں کے انگوٹھے باندھنے کے لیے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی.
آج میرے ہاتھوں میں طاقت دے دی، پیروں میں طاقت دے دی، اس کو استعمال کر لے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ آج میں نے تجھے تیرے دماغ کو صحیح سلامت کر دیا، آج میں نے تیرے دل کی نالیوں کو کھول کے رکھ دیا، تیرے معدے کا سسٹم میں نے بہترین کر رکھا ہے، اندر کا سارا نظام صحیح کر رکھا ہے۔ اے بندے جھکنے کے قابل کیا، رکوع کے قابل کیا، سجدہ کرنے کے قابل کیا، میرے آگے کھڑے ہونے کے قابل کیا۔ اے میرا بندہ آج ان اعضاء سے کام لے لے، کل ایسا وقت تیرے پر آنے والا ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوگا، پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا ہوگا، تو اشارے سے سمجھائے گا، سگی بیوی تیرے بچوں کو نہیں پتہ لگے گا اس وقت ہمارے باپ کو پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، پیمپر لوز ہو جائے، پیمپر گیلا ہو جائے، پیشاب پوٹی سے بھر جائے، رونے سے ماں بتلا دے گی پیمپر خراب ہو گیا۔ بچے کو بخار ہو، رونے سے ماں بتلا دے گی یہ بخار ہو گیا۔ سر میں درد ہو، کمر میں درد ہو، ہنسلیوں کا درد ہو، رو کے تڑپے گا ماں بتلا دے گی میرے بچے کو اس وقت مرض یہ ہے۔ اگر اسے طلب پیاس کی ہو ماں بتلا دے گی، اسے دودھ کی طلب ہو ماں بتلا دے گی۔ آج ماں ننھے سے مجاہد کو پہچان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر مجھے راضی کر کے نہ آیا، کل یہی ماں تیری جوانی کی حالت میں تیرے بولوں کو نہیں پہچان سکے گی۔ آ رہے وقت دوڑتا ہوا رہے، چاند نکلنے میں دیر لگاتا ہے، سورج ڈھلنے میں دیر لگاتا ہے، اور میرا بندہ موت تیرے قریب ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ سورج تو ڈھلتا نظر آتا ہے، جب موت آئے گی یہ تجھے نظر کو ہی نہیں آئے گی۔ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، ٹیلی فون پر مرنے کی خبر سن کے حواس باختہ ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو جائے گا، کہے گا یار یقین نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے میت کے اوپر مٹی ڈال کے کہے گا، گلاب کی پتیاں ڈال کے قبر پہ کہے گا یار مجھے اب تک یقین نہیں آیا۔ فرمایا یقین آئے نہ آئے تجھے یقین کرنا پڑے گا۔ ایک عورت کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اسے چین نہ آوے، قرار نہ آوے، پریشانی کے عالم میں پریشان تھی، کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اللہ والے مجھے قرار نہیں آ رہا، مجھے کیسے یقین آئے میرا بیٹا مر گیا، ساری دنیا لے لو، دنیا کا مال و متاع لے لو، میرا بچہ زندہ کر کے دکھا دو۔ اللہ والے فرمائے لگے ہاں میرے پاس ایک تدبیر ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں تیرے بچے کو زندہ کروں گا۔ اللہ والے کیا کرے گا؟ فرمایا پانی کا مٹکا لے جا، پوری محلے میں، پورے کنبے، پورے خاندان میں، پوری بستی میں ایسے گھر سے پانی لے کے آ جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ 3 دن کے بعد مایوس ہو کے آئی، اللہ والے کے سامنے خالی مٹکا رکھ دیا، کہا آج پتہ لگا میرا بیٹا مر گیا، میں نے جو بھی دروازہ کھٹکھٹایا مجھے پتہ لگا اس گھر سے اللہ اکبر تیرے آنے سے پہلے 4 جنازے اٹھ چکے ہیں۔ سکندر اعظم دنیا پر حکومت کرنے والے کا جب میرے عزیزو انتقال ہوا، اماں پریشانی کے عالم میں پاگل ہوئی پھرتی تھی، کہنے لگی ایسے بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، 7 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، اس پر بھی سوال آ سکتا ہے، اسے بھی موت اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے۔ روزانہ قبرستان کے دروازے پہ جاتی، دیوار کے پاس کھڑے ہو کے کہتی میرا سکندر، میرا سکندر، اور سکندر باہر آ جا، تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، تاج تیرا انتظار کر رہا ہے، شاہی محل تیرا انتظار کر رہا ہے، اعلیٰ نسبی گھوڑے قسم کے تیرا انتظار کر رہے ہیں، رعایا تیرا انتظار کر رہی ہے، باہر آ جا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والے کو بھی موت آئے گی۔ 4-5 دن دروازے پر قبرستان کے جاتی رہی، اگلے دن کئی قبروں سے آواز آئی اے اماں کس سکندر کو پکار رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کتنوں کے سکندر پڑے ہوئے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت نہ آتی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ آتی۔ فاطمہ الزہرا نے رو کے دکھا دیا، سید عائشہ نے رو کے دکھا دیا، بلال دیوار کے سارے کھڑے ہو کے رو رہے، صدیق اکبر پریشان ہو گئے، حضرت عمر تلوار نکال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کیا ہوا؟ کہنے لگے دن تو رات میں بدل سکتا تھا، آسمان زمین پر آ سکتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کملی والا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔
مدینے کی گلی سے جب جنازہ اٹھا روزہ انور میں تدفین کے بعد جب صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، اما فاطمہ الزہرا حجرے کے اندر کھڑی تھی، پردے میں کھڑی تھی، قدموں کی آن سن رہی تھی۔ بلال حبشی کا پتہ لگا میرے بیڑے کے پاس سے گزر رہا ہے، انس ابو ہریرہ کا پتہ لگا ہے میرے بیڑے کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے فرمایا بھیا بلال، ابو ہریرہ چچا ادھر آ جا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے ہاتھوں سے حضور کے مکھڑے پر مٹی ڈال کے آ گئے۔ اہل و سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کا میرا مرنا اور ہے، نبی کا دنیا سے جانا اور ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، آپ میں مر جائے پتہ نہیں خدا سنائے یا نہ سنائے، آپ میں مر جائے خدا پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن جاؤ مدینہ منورہ میں روز انور میں بہاریں دیکھ لو، درود پڑھا جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھا جاتا ہے، کملی والا خود اپنے کانوں سے سماعت فرما کر ہمارے درود کا جواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ خوشبو والا عقیدہ ہے، الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ۔ نبی اللہ نے وہ عطا فرمایا جو نبیوں میں اعلیٰ، یار وہ عطا فرمایا جو یاروں میں اعلیٰ، گفتار وہ عطا فرمائی جو خلق اخلاق میں اعلیٰ۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں اپنے اخلاق میں کتنا اونچا ہو جاؤں، پانی میں برف کم ملے گی میرے اخلاق دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، چاہے ٹھنڈی مل گئی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سالن روٹی میری مرضی کے مطابق نہ ہوا، کپڑوں پہ استری میری مرضی کے مطابق نہ ہوئی، اللہ اکبر میرا بستر میری مرضی کے مطابق پنکھے کے نیچے نہ بچھا، میرے اخلاق کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آؤ میں تمہیں نبی کے اخلاق بتاؤ۔ فتح مکہ ہوا، جوان مسجد نبوی میں فتح مکہ ہوا، رحمت والے نبی کے سامنے جوان آ کے بیٹھ گیا، منہ پر اپنے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، گنڈا سا باندھا ہوا ہے، کپڑے سے منہ چھپا رکھا ہے، اور بڑے دلیرانہ انداز میں، بڑے فخرانہ انداز میں، بڑے جوش و خروش سے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں، اکڑ ابھی بھی نہ ٹوٹی، اور رحمت عالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آج بڑی بڑی دشمنیاں معاف کر رہا ہے، بتا سب سے بدترین دشمن کو معاف کرے گا، بڑے بڑے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، کسی کے لیے امن کا اعلان کر دیا، کسی کے لیے دروازے بند کر دیے، کسی کے لیے دروازے کھلوا دیے، بتا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ رحمت والے نبی نے نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا معاف تب کروں گا، بتا کیا جرم لے کے آیا؟ کہنے لگا یہ کون سی معافی ہوئی، پہلے ملتے کروائے پھر معاف کرے۔ مسکرا کے فرمایا چل چہرہ دکھا، کہ نا جب تک چہرہ اس وقت تک نہیں دکھاؤں گا جب تک معافی کا اعلان نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے آج خلق عظیم کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ نبوت والے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہاتھ آ کے بڑھا دیا، کہنے لگا اس طرح بات نہیں بنے گی، اپنے یاروں میں کھڑے ہو کے وعدہ کر، ہاتھ میں ہاتھ دے تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے بلال کا چمڑا ادھیڑنے والوں کو معاف کر دیا، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں پریشان کرنے والوں کو معاف کر دیا، اللہ اکبر طائف کی گلیوں میں پتھر مارے میں نے معاف کر دیا، میری بچیوں کے نکاح سے پہلے طلاق کے دینے والے خاندان کے خاندان میں نے معاف کر دیے، جا کیا یاد رکھے گا، تجھے بھی اسی سب نے شامل کر دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، پہچانتے ہو نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اب تو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اس نے یوں کر کے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جڑے رہ گئے، خدا کے پیغمبر کی آواز نہ نکلی بلکہ آنکھوں سے برسات پانی کی شروع ہو گئی، وہ موتی کے قطرے آپ کے رخسار پر، آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کی ہجکی بن گئی۔ صحابہ اکرام نے تلواریں نعام سے باہر نکال لی، آپ نے فرمایا تلواروں نعام میں تلواریں رکھ لو، میں نے امن کا اسے وعدہ دے دیا۔ کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح ہے کون جس کے چہرے نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا جب دشمن بن کے آیا میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو معافی کا اعلان کر دیا، محمد اب تمہیں کیسے بتائے گا؟ اب وہ چھوڑ دو، ہو گئی بات۔ ایک اٹھے گا اللہ کے نبی، بھلا ہوئی خیر ہوئی، کہ
کملی والے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم جا کر جلے بین والوں کو بتائیں گے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے بڑے بڑے دشمنوں میں معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے کملی والے بتانا پڑے گا. عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا اس نے مجھے پتھر نہیں مارا, اس نے مجھے للکارا کوئی نہیں, نہ جھڑکا نہ ڈانٹا, بلکہ یہ وہ ہے اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا, مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. صحابہ اکرام کی کوکیں نکل گئی, رو کے کہنے لگے کملی والے دھی کیوں یاد آئی؟ آپ نے فرمایا میری بچی مکے میں مدینے میں باپ بیٹی کی جدائی میں, بیٹی باپ کی جدائی میں دن رات رویا کرتے تھے. جس دن مجھے خبر ملی کہ میری بیٹی مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے آ رہی ہے, یہی ظالم تھا جس نے نیزے کی نوک سواری پر مار کر میری بچی کو زمین پہ گرایا تھا. میری بچی کا حمل ضائع ہو گیا, زخم آیا, اسی زخم میں دنیا سے رخصت ہو گئی. آج یہ چہرہ میرے سامنے لے کے آیا, میری زینب کے آنسو میرے سامنے آ گئے. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. آج تو بیٹی حق مانگ لے, باپ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اللہ کی قسم باوجود اللہ کے گھر میں بیٹھو, قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے. ایک نوجوان بچی, ایک بوڑھی بچی کا فون آیا بہن کا, مجھے ابو کہہ کے پکارنے لگی, کہنے لگی ہم 4 بہنیں ہیں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ایک مرتبہ بھی ہمارے باپ نے ہمارے اس کی طرف ہنس کے نہیں دیکھا ہے. مولانا بیمار ہو جاتے اچھا تھا, کینسر کے مرض میں اتنی تکلیف نہ ہوتی, تکلیف تو اس وقت اٹھتی ہے کینسر کے پوڑے اس وقت ٹھا ٹھا کرنے لگ جاتے ہیں جب باپ بھائیوں سے ہنس کے بات کرتا ہے, ہمارا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے. ولی صاحب موت مانگتی ہے, میں موت نہیں آتی, کوئی ایسا وظیفہ بتا دے, کوئی ایسا وظیفہ کوئی لفظ بتا دے ہم باپ کے لیے پڑے دل نرم ہو جائے. مجھے وہی بات یاد آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسی کو گودی میں لے کے بیٹھے ہوئے, اللہ اکبر, میرے عزیزوں کملی والے کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا محمد بچوں سے آپ کیسے پیار کر لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ مجھے تو اپنے بچے اچھے نہیں لگتے, میں نے تو آج تک اپنوں کو گودی میں نہیں اٹھایا. آپ نے فرمایا جب اللہ ہی رحم چھین لے وہ محمد عربی کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی شخص حضور کی خدمت میں آیا تھا جس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا, نبوت والا دامن نہیں پکڑا تھا, اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا. محمد جب تیرا لڑ پکڑ لیا تو اب بھائی کی بچیوں پر بھی ہمیں پیار آنے لگ گیا. میرے محترم, دین صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز اس وقت قبول ہوتی ہے, علماء بیٹھے ہیں, نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کے اخلاق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بستی والے کچھ گاؤں والے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے سوال کرنا جواب دیجئے. آپ نے فرمایا پوچھو کہ ہمارے علاقے میں عورت ہے, ایک بوڑھی عورت رہتی ہے, صدقے خیرات میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, ہر معاملے میں اعلیٰ, نماز تہجد میں اعلیٰ, لیکن زبان سے بول ایسا نکلتا ہے کہ اچھوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے. رحمت عالم نے فرمایا جاؤ میرا پیغام جا کے دے دو, اس کے اندر خیر کوئی نہیں, اگر تیرے اخلاق اچھے کوئی نہیں تجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. دل توڑتے ہوئے میرے عزیزوں دیکھتے ہی کوئی نہیں. مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہوں, میں گھر کی بات نہیں کروں گا, مسجد کی بات کروں گا. انتظامیہ امام سے ایسی بات کرتی ہے کہ شرمندہ کر دیتی, سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. مؤذن صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد بار گیٹ کی بتی بجھانا بھول جائے, یقین کرو ایسے نمازیوں میں کھڑے کر کے اللہ اکبر ذلیل کرتی ہے, اس کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. کہاں سے لائیں گے اخلاق؟ اچھا بولتے نہیں, کیوں؟ کاروبار کا بوجھ, قرضوں کا بوجھ,
بیوی کی بدکلامی کا بوجھ، اولاد کی نافرمانی کا بوجھ، ساری زندگی پیسہ لگا لگا کے ایسا عالی شان گھر بنایا، لیکن اس کے اندر نہ ایمان، نہ قرآن، نہ اخلاق، سکون نہ ہونے کا بوجھ جب پڑتا ہے تو یہ سارا میرے عزیزوں پرنالہ بن کے زبان سے باہر نکلتا ہے، تو اچھا اچھا آدمی بھی دنیا کے سامنے ان کی نظروں کے اندر گر جاتا ہے۔ دل رکھنا اللہ۔ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئی، بھانپ لیا، مجمع چھوڑ کر تشریف لے آئے۔ امی کیا بات ہے؟ اپنی بغل میں سے ایک کپڑا نکالا، کیا یہ؟ کہ پتر میرا کوئی نہیں، اولاد میری کوئی نہیں، روزانہ کپڑا دیکھتی ہوں لپیٹ کے رکھ دیتی ہوں، آج جرت کی تیرے دربار میں تیرا سامنا کرنے کی، کیا ہوا؟ کہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرا کرتا اپنے ہاتھوں سے سی کے تجھے پہناؤں، رسولوں کا رسول، معراج کا دولہا، نبیوں کا سردار۔ آج بابو جی عبدالحنان کو کوئی 25 ایکڑ کا مالک ہے، مولوی صاحب دعا کرتے جاؤ، میں دوڑ کے جاؤں گا، کوئی غریب کے میری بیٹھک میں پھیرا مارو تو عبدالحنان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں بلایا، اتنا بڑا پیسوں کا لفافہ دیں گے، کوئی کان میں کہہ دے مولوی جی ساتھ ہمارا مدرسہ ہے، قدم رکھ کے چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ مولانا پہلے دل کے اندر محل آئے تھے جب خطیب پاکستان بنے تھے، اس وقت ہم نے کہنا شروع کر دیا دیسی مرغا کرنا، یخنی بنانا، بڑا گوشت نہ ہو، سبزی نہیں کھاتے، لیکن یقین جانو جب ہم نے اپنی اوقات کو دیکھا اور میزبان کی شان کو دیکھا، غیرت کے جنازے نکل گئے۔ یوں کر کے غریب دسترخوان لگا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اے للو جی اے للو، میں پرہیز کا مرا نہیں میں کہوں نہیں کھانا، پتہ نہیں اس نے کتنے مقدروں میں خدا سے مانگا ہوگا۔ عبدالحنان میرے ویڑے پر آئے، میں دسترخوان لگاؤں گا، اس کی بیوی نے پتہ نہیں کس طرح پیار میں سبزی کاٹی ہوگی، اس کے گھر برتن نہیں ہوں گے، پڑوسیوں سے برتن لے کے آیا ہوگا، وہ دسترخوان پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم میری شرافت کا جنازہ اس وقت نکل جاتا ہے جب غریب کے پاس آگ کا پکا نہیں ہوتا، اپنے رومال کا 50 سال کا بندہ اپنے رومال سے یوں پر کے پکا جلتا ہے، اللہ کی قسم بڑا بڑا علم اس وقت دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ دل نہ دکھانا میرے آپ، بس ہم نے تو اس علم میں اس لائن میں یہ پایا کہ دل نہیں کسی کا دکھانا۔ سلطان الہند اللہ اکبر، اجمیر کی نگری کا بابا نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی ساگ گٹھڑی ساگ اور میرے عزیزوں مکئی کی روٹی گٹھڑی بنا کے سر پہ اٹھا کے لایا۔ حضرت اجمیری نے دیکھا اللہ اکبر کے پاؤں پہ خصے پہ چمڑے کے جوتے پہ گرد و غبار ہے، گرد و غبار سے پہچان لیا بڑی دور کی مسافت کر کے آیا ہے۔ کیا لایا؟ کہ بڑی تہجد گزاری میں ذکر اذکار سے خود ساگ کو گھوٹا دیا، گھر والی نے نمازیں پڑھ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے مکئی کی روٹی تیار کی، تیرے ناشتے کے لیے لایا۔ مریدوں کی طرف دیکھا، کہنے لگے حضرت روزہ، سائل کی طرف میزبان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا لاؤ دسترخوان لاؤ اور کھانا رکھو۔ کھانا جب آگے آیا، مکئی کی روٹی توڑی، ساگ میں لگائی، بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈالی تو مرید شی شی کرنے لگے، فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگی، یہ کیسا پیر ہے، ساگ مکئی کے لیے روزہ توڑ بیٹھا۔ جب وہ کھانا کھلا چکا، دعائیں لے کے دعائیں دے کے ہنستا ہوا گیا۔ سلطان الہند نے سارے مریدوں کو بلا لیا، تم کیا سمجھے میں شریعت نہیں جانتا، تم کیا سمجھے میں طریقت نہیں جانتا، مجھے پتا روزے کا کفارہ کیا۔ اے لوگوں کتنی دور سے لایا، پیدل چل کے آیا، میرے سامنے آیا، میرے ایک بول سے اس کا سر جھک جاتا، اس کا کلیجہ کٹ جاتا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ٹھنڈا ہو کا برابر میں سانوں والے نبی کا میں نے فرمان سنا، رب اکبر کی قسم پورا قرآن پورا حدیث کا میں نے مطالعہ کیا، مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔
صبح صبح کپڑے استری کر کے بیوی جب تیرے سے حال پوچھتے روٹی لے آوا چائے لے آوا ایسا کڑوا بول بولتا ہے سارے دل کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. ساس بات نہیں کرتی بہو کے گلے دیور دشانیاں درانیاں ہر وقت گالیاں دیتی ہے تیرے سے ہنس کے وسیع کی امید رکھتی ہے. تو گھر کے اندر کاروبار تو نے کیا قرضہ تو نے لیا کھاد ادھار تو نے لی اس کا کیا قصور تھا. یہ تو جب سے آئی تو کہتا اٹھ یہ اٹھ گئی لیٹ لیٹ گئی. تیرے 10 بچوں کی نوکرانی ماں باپ کے سمیت کرتے پھر رہی ہے. کپڑے دھونے میں استری کرنے میں کھانے پکانے میں جب یہ کوتاہی نہیں کرتی تو اس کو ہنسانے کے اندر کیوں کوتاہی کر رہا ہے. کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگوں تم میں سب سے بہترین اچھوں میں اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور میری طرف دیکھو میں سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. یہی وجہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کی تم نے کبھی رسول اللہ کو ہنستے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں روتے ہوا کرتے تھے کبھی امت کے غم میں کبھی بخشش میں. اما عائشہ کے گھر میں دروازے کے پاس پوچھا کبھی رسول اللہ کو روتے دیکھا؟ فرمایا نہیں نہیں باہر طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے آیا کرتے تھے جب گھر میں آیا کرتے تھے تو مسکرا کے آیا کرتے تھے. یہ اخلاق لاؤ یہ دین ہے اصل میں نجات. نماز روزہ زکات تو فرائض ہے ان کے بغیر بھی جان نہیں چھٹے گی لیکن ان کو معراج یہ چیزیں کروائے گی. کپڑا دکھایا اور کہنے لگی یہ کپڑا ہے ساری دنیا کے تخت و تاج مل جائے زمین آسمان کی مخلوق اکٹھی ہو جائے محمد کی کملی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں وہ کملی جسے مزمل مدثر خدا قرآن میں کہے اور کہاں وہ بڑھیا کا سستا سا کپڑا یوں کہہ دیتے اماں کسی غریب کو دے دے کسی یتیم کو دے دے مجھے ضرورت کوئی نہیں. مسکرا کے فرمایا اماں بتا کون سے دن تو لے کے آئے گی؟ محمد عربی تیاری کر کے بیٹھ جائے گا. لا کپڑا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن کے بعد آئی جوڑا تیار کر کے لائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود. جوڑا تیار رحمت والے نبی نے پھر دیکھا کہ اماں آ گئی تشریف لائے خود چل کے آئے. ہاں جوڑا لے آئی. کہ جی آپ نے فرمایا دے. کہ دینا کوئی نہیں یہی کھڑے مجھے پہن کے دکھا. اللہ یہ نہیں دیکھا چھوٹا یا بڑا یہ نہیں دیکھا ہلکا یا بہتر یہ نہیں دیکھا تنگ ہوگا یا لمبائی اونچی ہوگی. صحابہ اکرام کو اپنے 4 چفیرے کھڑا کیا کرتا اپنا اتارا پیمند والا اماں نے جو سی کے دیا تھا پہن لیا وج گج کے سج دھج کے سامنے آ گئے. ہاں اماں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. دکھاؤ تو صحیح جتنے قادیانی دجال کتے بلے پھرتے ہیں رحمت عالم کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. رحمت والا بھی تو علیحدہ ہے. تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مرزا قادیانی پہ لعنت شان صحابہ نعرہ تکبیر. یہ مسلمانوں کے ایمان کو گرم کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. ہم جیسے بھی ہیں ہلکے ہیں بوجھل لیکن ختم نبوت پر جان دینے والے ہیں اور انشاءاللہ ہر گھر کے اندر ختم نبوت کا چوکیدار ہے. ہر گھر کے اندر مرد تو کیا عورتیں بھی حضور کی ختم نبوت کی چوکیدار ہے. آویدہ صحیح کرتا پہنا کیسا لگ رہا ہوں. اللہ اب ماں کا ایمان دیکھو. ساڈا تے بڑھڑا ہوندا پاگل مسیح درا نہیں آندا اس اماں کا ایمان دیکھو. اگر کہتی نہ سونا لگتا پیا کرتا پا کے تو دنیا کہتی کرتے کا شان زیادہ ہے نبی کا شان کم ہے. کرتا پہنایا دیکھے کیسا لگا. کہنے لگی جب یہ کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں تھی. جب یہ تیرے تن پہ سج گیا تو تیرے وجود کی برکت سے کپڑے کا مقام بھی اعلیٰ ہو گیا ہے. صحابہ غور سے دیکھے ہے تو بڑھڑی لیکن ایسی دانا ایسی عقل مند. اللہ دعائیں دی دعائیں لی چلی گئی.
صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، گولیاں مارتے ہوئے، کون؟ عبد الرحمن بن عوف آگے رضی اللہ عنہ، کرتے کا کونا، اللہ دے نبی سونا ہی بڑا ہے، سلائی بھی بڑی اچھی ہے، یہاں سے تو بہت ہی اچھا سیا، حضور دیکھ رہے اتنی کرتے کی تعریفیں کی، رحمت والے نبی نے کہہ دیا لگتا ہے کرتا تجھے پیارا لگ رہا ہے اور تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہے، ہاں اللہ کے نبی مجھے دے دے۔ وہی کھڑے ہوئے کرتا مبارک اتار کر پہلے والا کرتا پہن لیا، لپیٹ کے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، لے کیا یاد رکھے گا۔ جب آپ اپنے حجرے کی طرف چلے تو صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا، عبد الرحمن تجھے پتہ نہیں پیون والا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ شانوں والے نبی کے پاس لگتا ہے کرتا کوئی نہیں، کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو عورت نے دے کے گئی تھی، جب ساری طرف سے کسی نے کہا تو کپڑے کا تاجر ہے، تو کھجوروں کے باغات کا تاجر ہے، تجھے کیا ضرورت تھی کپڑا مانگنے کی؟ تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی کے گھر کا حال کیسا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، گھر کا حال، نبی کے گھر کا تو حال، آؤ عمر کے تمہیں گھر کا حال بتاؤں، مجھے بات یاد آ گئی، جمعے کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے نعرہ لگاؤ شان عمر، شان عمر، شان عمر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو گرمانے کے لیے اللہ نے یہ تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تمہیں ایسا بھی خطیب نظر آئے گا آپ پہ نعرے لا رہے آپ پہ جا رہے ہیں، نعرے تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت دینی مدارس، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرے تکبیر، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی۔ چائے بنانے والی کا بھی اللہ بھلا کرے، جی تو نے ریج سے چائے بنائی تو سبھی دو گھٹ پیو پھر ہاں تھکے وہ اتر گیا وہاں، روٹی ملے نہ ملے مقدرہ دیڑی کی رکھتے ہو تو بندہ چکی رکھے نا۔ آپ لوگ کام کاج میں ہوتے آپ کی تھکن سونے سے اترتی ہے، ہماری تھکن ہنسے مذاق سے اتر جاتی ہے، اللہ کو مطلب کرا۔ ہاں جمعہ کا دل، اللہ اکبر، میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے میں حضرت عمر کا انتظار کر رہے، تاکہ جھانکی ہو رہی، کبھی ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، اندر کہہ رہے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا۔ عمر کے حجرے کا پردہ ہٹا باہر آئے، اللہ کرتا گیلا پہنا ہوا پانی ٹپک رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نہیں پوچھ سکتا، وہ نبی کا یار سے پوچھ سکتا تھا۔ اس نے کہا عمر کیا بات ہے؟ پوری مسجد نمازوں سے بھری ہوئی، ہم تیری زبان سے نبوت کے والے کچھ فرمان سننا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سننا چاہتے ہیں، شریعت طریقہ سننا چاہتے ہیں، ہم نوکر ہیں، اتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ابو ایوب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان بنایا، تھوڑا سا تھلا جو تھا نا وہ گلی میں کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ گھماتا ہوا آ رہا ہے، تھلا بار دیکھا، ٹھاک ٹھاک دروازہ، کون جی؟ اجی عمر دروازے پر آیا، کہ خیر ہوئے؟ کہ تھلے کی اینٹیں ذرا توڑ کے گلی برابر کر دے، مسلمانوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے تو محمد کا صحابی ضرور ہے، تجھے بھی مسلمانوں کا حق کھانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، یہاں تے موٹر سائیکل ٹرالی چاڑا نہیں ہو، ساری گلی بند کر دے۔ اب دوبارہ بجائے شروع ہوگی نا میرے عزیزو، گندم کی ہوگی، دیکھنا کتنا وہ روڈ اندر ہی چلا جائے گا کڑے مار مار کے، ڈرو، یہی تو دین ہے، کافروں اور ہماروں میں یہی تو فرق ہے کہ وہ حق دیتے نہیں، اللہ اکبر، اور ہم کسی کا حق لیتے نہیں، یہ تو اسلام کی حقانیت ہے۔ ہاں بھائی نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ ملازم ہے، ہمیں کوئی کام کاج نہیں، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ گھور کے دکھایا، ہاتھ پکڑا ابو ایوب انصاری کا، مسکرائے سینے سے لگایا، کہا ابو ایوب انصاری جب تک تیرے جیسے لوگ دنیا میں زندہ رہے، عمر تو کیا دنیا کا کوئی حاکم خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، اب وجہ بتائی، پھر آجا ہن پوچھ میں لیٹ کیوں آیا؟ مسیح نبی کے ممبر پر جہاں رحمت والا نبی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسی ممبر کے بعد جناب عمر چلے گئے، کہنے لگے ابو ایوب انصاری باہر کا حال تو تم سب کو پتا،
گھور کے دکھاؤں ہوائیں رخ بدل لیں، لکھ کے دکھاؤں سوکھے دریا چلنے لگ جائے، درہ ماروں زمین ہل جائے، چادر دکھاؤں آگ واپس چلی جائے، لیکن گھر کا حالہ مجھے پتا ہے، میرے خدا کو پتا ہے کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رو بھی رہے بتا بھی رہے، کہنے لگے خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا روزانہ بڑے جی کے ساتھ ہر جمعے صبح صبح میرا کرتا دھو دیتی ہے، آج پتہ نہیں اسے کس کام کاج نے مصروف کر دیا، عمر کا جمعے کے لیے کپڑا دھونا بھول گئی۔ ابو ایوب انصاری تجھے پتہ ہونا چاہیے 22 لاکھ مربع میل کا میں حکمران ہوں، لیکن میرے تن پر یہ ایک ہی کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، ڈر سے اس لیے نہیں بناتا۔ صدیق پیمند والے لباس میں کفن پہن کے چلا گیا، عمر کو بھی نیا جوڑا پہننے کی اجازت کوئی نہیں، موت آ گئی۔ کملی والے نے پوچھ لیا میں اور صدیق تو ایک جوڑا لے کے آئے تھے، دوسرا جوڑا تو گھر کے اندر چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے خدا بھلا کرے، وہ پتہ نہیں کس کام کاج میں لگ گئی، آج اسے کرتا دھونا یاد نہیں رہا۔ جب جمعے کی نماز کا وقت آیا میں نے کہا اللہ کی بندی کرتا تو دھو دے، اس نے فوراً پانی میں کرتا ملا، اتنی دیر نہیں تھی میرے اور جمعے کے درمیان کرتا سکھا لیتا، میں چھٹک چھٹک کے چھنک چھنک کے تھک گیا، دیکھ میرے کندھوں میں سوج پڑ گئی، کرتا سوکھا کوئی نہیں، لیکن مسلمانوں کو لیے نماز پڑھانے کے لیے گیلا کرتا پہن کے آ گیا۔ نہیں یقین آتا نچوڑ کے دیکھ لے، میں سو نہیں رہا تھا، روٹی نہیں کھا رہا تھا، بلکہ میں گیلا کرتا چھپا سکھا رہا تھا تاکہ میرے اندر کا اللہ کو پتا ہو یا عمر کو پتا، دنیا کے سامنے میرا رونا واویلا نہ جائے۔ خدا پاک کی قسم جب یہ عمر کی آنکھوں سے آنسو اور زبان کا جملہ سنا، ساری مسجد نبوی چیخوں سے گونج گئی۔ اب وہ یہ انصاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عمر حضور سے جا کے ہمارا گلہ نہ کرنا، حضور سے جا کے ہماری شکایت نہ کرنا، یہ نہ کہنا تیرے جانے کے بعد تیرے یاروں پر تیرے یاروں نے انگلی اٹھائی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہم تیرے سے سوال کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ محمد کا عمر محمد کے بعد دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے۔ آج نہیں تو کل تو یا ہم میں سے کوئی پہلے چلا جائے گا، فاطمہ کے ابے کا سامنا کریں گے، مبارکباد دیں گے، جس عمر کو جس حالت میں چھوڑ کے آیا تھا آج دھرتی کے اوپر اسی حالت میں رب کی دھرتی پر عمر انصاف کر رہا۔ عبدالرحمن بن عوف کرتا صحابہ نے تنگیوں کے اندر بتایا، کامیابی کپڑے اور مکان میں نہیں ہوا کرتی، کامیابی تو حضور کی تابعداری میں حضور کی غلامی میں ہوا کرتی ہے۔ ہمارے پاس کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن نبی کی غلامی کی کمی ہے، کپڑا بہت ہے، پیسہ بہت ہے، مکان بہت ہے، اتنا کھانا کہ 6 مہینے کی سٹاک کر دو، اگلی فصل آگی پہلی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن ناکامی ہے، سب کچھ ہے، آج ہمارے پاس حضور نہیں ہے میرے پاس۔ عبدالرحمن بن عوف کرتا لیا، عبدالرحمن تجھے نہیں پتا سرکار کے پاس اس کے علاوہ کرتا کوئی نہیں؟ اب وہ کیا کہے، پہلے تو کرتا عبدالرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھا، پھر یوں کر کے لپیٹا کرتا اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، فرمایا لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا میں کرتا پہنوں گا، تمہیں کس نے کہہ دیا میں جمعہ عید کے دن کرتا پہنوں گا؟ اللہ اکبر، دیکھنا نہیں یقین آتا موت کے وقت دیکھ لینا، میں یہ کرتا گھر لے کے جاؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو بٹھاؤں گا، وصیت کر کے کرتا دکھاؤں گا، یہ کرتا دیکھ لو، پھر میں ان کے سامنے اونچی جگہ پہ رکھ دوں گا اور کہوں گا جب مجھے موت آئے مجھے نیا کفن نہ دینا، غسل دینے کے بعد یہ کرتا مجھے پہنا دینا، کیوں یہ کرتا رحمت والے نبی کے وجود سے لگ کے آیا ہے۔ خدا قیامت کے دن مجھے کھڑا کرے اور میرے سے پوچھے عبدالرحمن کیا لایا، کہوں گا سونے چاندی کی سخاوت نہیں لے کے آیا، محمد کے ساتھ جسم کے ساتھ جو کرتا لگا تھا اسے کفن کے طور پہ تیرے دربار میں لے آیا۔ اللہ اکبر میرے پیارو، قیامت کے دن ایسی نسبتوں والے، ایسے کردار اخلاق والے جب حضور کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، بتا تیرا میرا نمبر کہاں سے آئے گا؟ کبھی میرے عزیزوں بچیاں روئیں داغ لے کے جا رہا ہوں، کبھی بیوی کو الٹی سیدھی بات کی داغ سینے پہ لگا ہوا، کبھی پڑوسی کا دل دکھایا، اے لوگوں کبھی گلی کے جانور کو ری مار دیا، کتے بلی پر ستم ظریفی کر دی، یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں کبھی بلبلیں دروازے پر آئی، کبھی چڑیاں دروازے پر آئی، تیرے میرے گھر کے اندر صاف پانی منرل پانی
ہوئی تیرے میرے گھر کے اندر فریج بھرے ہوئے ہیں مٹکے بھری ہوئی نہروں کا پانی تیرے گھر میں موجود اس پانی کا کیا کرنا جس پانی سے تیرے گھر کے اندر چڑیائی پیاسی چلی گئی ہو یقین جان آج وظیفہ دے کے جا رہا ہو ٹھیک ہے کر نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا اپنے گھر کے اندر ایک پانی کا پیالہ منڈیر پہ رکھ صبح صبح چڑیاں آئیں گی کسی ایک چڑی نے پانی کا گھونٹ پی لیا پیاس اس کی بجھ گئی خدا تجھے مجھے حوض کوثر کا مستحق بنا دے گا وہ چڑیاں جب پانی پی کے تیرے میرے منڈیر سے تیرے میرے گھر سے پروں کو یوں ہلاتی ہوئی چلی گئی جب تک یہ اڑتی رہے گی پر ہلتے رہیں گے تیرے میرے اوپر خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھلا رہے گا یہ اخلاق لے کے آؤ جانوروں میں بھی اخلاق میرے عزیزوں انسانوں میں بھی اخلاق ہو تو بلی کی طرف دیکھے میوں میوں کر کے تیرے قدموں میں آ جائے گلی کا کتا بھی تیرے انتظار میں ہو کب یہ آئے گا اور اپنے گھر سے روٹی لا کے میرے آگے ڈالے گا جانور بھی دیکھ کے تجھے میں کرنے لگ جائے ہمارا ابا وارث آ گیا جو ہمیں چارہ پانی دے گا ایسا دل کے اندر میرے عزیزوں ایسا اخلاق کردار لے کے جاؤ کہ عرش والا بھی کہہ دے ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اگر اس انعام کے اس اعلان کے مستحق ہونا چاہتے ہو آج عبدالحنان فقیر آپ کے پاس ایک دعوت لے کے آیا ایک فکر لے کے آیا ایک سوچ لے کے آیا ہر کوئی دودھ پتر والا ہر کوئی دودھ کھیر والا مال اولاد والا ہے کسی کے پاس کمی کوئی نہیں کسی کے پاس کمی کوئی نہیں کسی کے پاس 4 مرلے کا کسی کے پاس 1 کنال کا کسی کے پاس 20 بیگھے زمین ہے کسی کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا احسان ہے بھوکا اٹھاتا تو ضرور ہے بھوکا سلاتا کوئی نہیں ہے روٹی 1 مانگو 10 چنگیری میں دے دیتا ہے سالن 1 مانگو 10 قسم کے لا کے رکھ دیتا ہے پانی مانگو 10 قسم کے مشروب لا کے رکھ دیتا ہے لیکن پھر کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا قرضہ وہ لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے تمہارا رب ضرورتوں سے پاک تمہارا رب پریشانیوں سے پاک تمہارا رب خواہشوں سے پاک اللہ کس کے لیے لے رہا ہے بتا تو صحیح دینے والا کہتا ہے میں دوں گا لیکن بتا تو صحیح بچی کے لیے بیوی کے لیے اللہ تو بھی ہمیں بتا اب پوچھنے کے اقدار کوئی نہیں تھا تیرے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ تیرے فیصلوں پر تیرے حکم پر صابر شاکر لیکن بتا تو صحیح خرچ کہاں کرے گا سنو اللہ کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل ماں باپ بوڑھے ہو گئے جوان اولاد فوت ہو گئی ان کا سہارا کوئی نہیں زکاۃ عشر مجھے دو میں ان کا سہارا بنوں گا ابا فوت ہو گیا بیوہ یتیم چھوڑ کے چلا گیا عشر مجھے دو سہارا میں ان کا بنوں گا راہ اللہ میں جو اللہ کے راستے میں نکلے اللہ اکبر خود میدان جہاد میں گھر والوں کے چولہے بجھے ہوئے اللہ فرما رہا ہے مجھے دو اس کی آنت اس کی کفالت میں کروں گا مساکین کو میں دوں گا مدرسے کے دینی طلباء کی کفالت میں کروں گا اللہ پھر ملے گا کیا فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا ایک دینا تیرا کام ہے ایک لینے پر جھولیاں بھر بھر کے دینا میں خدا کا کام ہے پہلے تو میرے عزیزوں سمجھ لینا چاہیے یہ جوانی یہ صحت یہ مال یہ ملک یہ عزت یہ دولت یہ زمین یہ مربع یہ رقبہ یہ پیسہ یہ سونا یہ چاندی یہ ہیرے سارے اللہ کا اللہ کی ملکیت ہے ہمارے پاس تو امانت ہے امانت کے طور پر حقدار کو دے گا امانت کے طور پہ رکھیں گے سنبھال لیں گے تب قیامت کے دن معاملہ سوکھا ہوگا امانت گڑبڑ کر دی قیامت کے دن 1-1 روپے کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر اعلان ہوگا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کھڑا ہوا وہ جس کے پاس مدرسے والے جاتے تھے کہتے تھے چھت کوئی نہیں کہتا تھا کتوں کھائیے 4 گاڑیاں دروازے پہ کھڑی تھی منڈی میں سے 50 لاکھ روپیہ بھی ادھار لینا تھا اور اتنا ہی بینک کے اندر موجود تھا پتر آ گیا ابا 1 to 5 چاہیے پتر کو لو چیک کٹا کے چلا جا مولی صاحب کہہ رہا تھا طالب علموں کے لیے آٹا چاہیے کہ مولی صاحب مر گئے تو پتہ نہیں فصل چل گئی او کھلوتا ہے چیک کر اسے وہی ہے نا کمی پیشی تو کوئی نہیں چہرہ تو نہیں بگاڑا لیکن آج اللہ کاللہ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا یوں کھڑے ہو گئے فرشتے بھی
وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یو جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، لے جو پیسہ بچا کے رکھا تھا یہ تیار کیا، لے لے اس کے بدلے ہی لے اے ہی۔ تو اس دن کی شرمندگی سے پہلے میرے عزیزو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے سارا مجمع اٹھے، کوئی نہ سارا مجمع 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگے اور زبان حال سے بول بول کے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کریم ہے، پہلے بول پر معاف کر دیتا ہے، 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ اللہ میں معافی کی ضرورت ہے تو معاف فرما دے۔ یقین جانو درد مندو تم، میں نے معافی مانگی، اس نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میرے چاہت ایک اور بات سنو، اللہ کی کرم نوازی، اثر کا وقت ہے نا، گناہ کے ڈھیر تھے، معافی مانگی معاف، اٹھنے لگا ابھی نماز ہی نہیں پڑھی، مر گیا۔ معافی مانگی گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے بچ گیا، جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اس کا کرم اور نیکیاں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تیری معافی کا ذوق دیکھوں گا، سوچ دیکھوں گا، تیری معافی کا تجزیہ اور رویہ دیکھوں گا۔ اگر معافی کا بول پسند آ گیا، گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں گا، جہنم میں جانے کا رستہ بند کر دوں گا، جنت میں جانے کا رستہ کھول دوں گا۔ تو پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کی نماز کی نیت کرو، انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، قضا نہیں کریں گے، نمازیں وقت پہ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کو اپنائیں گے۔ چھوٹی داڑھی والے بڑی کا ارادہ کریں، جن کی ہے کوئی نہیں سنت مصطفیٰ کا ارادہ کریں۔ دعا فقیر رحم اللہ کرے گا، فقیر دعا دیتا ہے یا اللہ جو داڑھی سجائے 30 سال حج اور عمرہ کر کے آئے، اپنا چہرہ حضور کو دکھا کے آئے، رب ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے آئے، نیت کرو انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا پوری سنت کے مطابق، ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت تبلیغ والا کام یہ اجتماع آ رہا ہے، انشاءاللہ اگر ہمارے حلقے گئے تو ضرور جائیں گے، لیکن جن کے حلقوں گئے نہیں تو انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے۔ ختم نبوت کے صدقے کار نبوت، دعوت نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نسبتی بن گیا، امتی بن گیا، نسبت کلمے کی نسبت سے اب یہ نبی والا کام میرا کام بن گیا، میرے بچوں میری بیوی کا کام بن گیا، اب مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ بتاؤ اللہ کے راستے میں پوری زندگی وقف کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی مہینے چلے 4 مہینے کی کون نیت کرتا ہے کہ پوری جماعت لے کے جاؤں گا انشاءاللہ؟ نیت کرو میرے بھائی۔ لیکن آخری چھوٹی سی تشکیل یہ آخری، مجھے نہیں پتا کہ منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، مجھے نہیں پتا شب جمعہ اتوار کو ہوتا ہے کہ جمعے کو، مجھے نہیں پتا آپ سے روزہ جمعے کو لے کے جاتے ہو، فقیر پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا، لینا دینا تو مدرسے کے لیے مقدر ہوگا، لیکن اللہ کے راستے میں اپنے مال اپنے جان کو قبول فرماؤ۔ نیت کرو کل سے اپنی مسجد سے کون اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ نیت کرو پوری جماعت دو اللہ کے راستے میں، نیت کرو پوری جماعت دو اللہ کے راستے میں۔ اور جن کا جانے کا ارادہ بن گیا 2-4 اٹھ کے دکھا دو کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں کل انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ اب جو کل جائے گا وہ کھڑا ہو کے دکھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو، ارادے پہ نیکی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جائیں گے کل اللہ نے چاہا، پکی گال ہے میرے بھائی، نکلو گے کل اللہ کے راستے میں۔ اب اس جماعت کو جو یہاں آئے نا، یہاں کھڑے ہوئے، دیکھو اللہ نے جان دی ٹانگوں میں، یہ میرے پاس آ جائے تاکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر اللہ سے مانگوں۔ آپ مقبول ترین بندے ہیں، جنہوں نے جانے کا ارادہ کیا یہاں کو آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ بزرگوں، یہاں آ جاؤ، جن کا جانے کا ارادہ یہاں کو آ جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ۔ امیر صاحب ہے مسجد کے کوئی بھائی، کوئی ہے ذمہ دار مسجد کے؟ اچھا امیر صاحب کے نام لے رہا ہوں، دعا کر لیں اللہ سے، آ جاؤ سارے۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا، ادھر ہے میرے بچوں، ادھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، گھر جا کر ایک جوڑا ایک چادر اور 200 روپے جیب میں ڈال کے وہ بند کر دینا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ کے کہنا یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے بس میں اللہ تو فرما دے۔ بس اتنا تو کریں گے نا بھائی جانا۔ اب آخری تشکیل مسجد وار، اپنے بھائی تبلیغ کے کام کو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آبادی میں کیا؟ روزانہ کی مسجد کی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم، صبح فجر کی نماز میں مشورے میں سارے شامل کہ کس طرح دین پورے عالم کے اندر پھیل جائے۔ اور تیسری بھائی آئی گئی جماعتوں کی نصرت، اپنی مسجد کا گشت، دوسری مسجد کا گشت، 27 دن اپنے کام کاج کے لیے، 3 دن
تبلیغ اللہ کے راستے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 5 اعمال، بس ٹھیک مسجد کو آباد کرو گے